الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ روزے کے مسائل عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تو اب میں وہ صورتیں بتاؤں گا، وہ چیزیں بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، مجامت کرنا، سگریٹ، تمباکو، نسوار وغیرہ کھانا۔ قضا یہ ہے کہ روزے کے بدلے روزہ، اور کفارہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، غلام کا آزاد کرنا۔ یہ آج نہیں، غلام اور باندیوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو دوسری چیز فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، لگاتار پے در پے کنٹینیوسلی 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ اور تیسری چیز فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا۔ تو یہ ہو گیا روزے کا کفارہ۔ تیسری چیز جن سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی قسم کا انجیکشن یا عذر کی وجہ سے گلوکوز چڑھانا، یا سخت ضرورت کے وقت خون چڑھانا، طاقت کا انجیکشن لگانا، ان چیزوں سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خود بخود قے کا آنا، الٹی کا آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ثلاث لا یفطرن الصیام، القی والحجامہ والاحتلام۔ 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے یعنی کہ خود بخود الٹی آنا، کم ہو چاہے زیادہ۔ والحجامہ، حجامہ کہتے ہیں کپنگ کو، پچھنے لگانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ والاحتلام، احتلام ہو جائے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے حقنہ کرانا۔ حقنہ کہتے ہیں پاخانے کی جگہ سے دوا پہنچانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے زخم، اور زخم کی 2 قسمیں فقہا نے لکھی ہیں، خصوصاً صاحب ہدایہ نے۔ ایک جائفہ زخم، ایک آمتہ زخم۔ جائفہ زخم جو جوف تک پہنچتی ہو، پیٹ تک پہنچتی ہو، اس کا اثر، اور آمتہ زخم جس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہو۔ اگر کہیں پیٹ پر زخم ہے تو دوائی لگائی، اس کا اثر پیٹ تک پہنچا، جوف تک پہنچا، اندر تک، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آمتہ زخم، سر میں ایسی زخم لگی ہو، وہاں دوائی لگا دی اور اس کا اثر دماغ تک پہنچا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھول کر کھانا پینا، جو شخص بھول کر کھائے پیے، لکھا ہے اور حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص بھول کر کھائے پیے اور وہ جانتا ہو اس مسئلے کو کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر وہ قصدن کھا لے
تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک اس کو قضا اور کفارہ دونوں اس پر لازم آتے ہیں۔ بھول کر کھانے پینے سے روزے کا جو مسئلہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قیاس شرعی یہ ہے الفطر مما دخل، جو چیز اندر پیٹ میں معدے میں داخل ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ قیاسی شرعی ہے۔ لیکن حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں پر قیاس اور حدیث کا ٹکراؤ ہو جائے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم وہاں پر قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں۔ ایک اور چیز اکثر سوال کرتے ہیں مسواک کے بارے میں، ثلاث، تین چیزیں من اخلاق الانبیاء، تین چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی کہ انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ ایک چیز تاجیل الافطار، تاخیر السحور والسواک، افطار میں جلدی کرنا، سحری دیر تک کھاتے رہنا، اتنا دیر نہیں کہ آفتاب طلوع ہو جائے، ہاں دیر تک یہ ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کھاتے تھے، لیکن طلوع سے قبل صبح صادق سے پہلے 2-3 منٹ بند کر لینی چاہیے سحری۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے اتنا جلدی نہیں کہ اگر 7:30 پر روزہ افطار ہے اور اس نے جلدی کی 29 منٹ میں افطار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7:30 پر افطار ہے تو احتیاطاً 1-2 منٹ اس کو انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ گھڑیاں برابر نہیں ہوتی اور کوئی ٹائم ایسا فکس نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تاجیل الافطار کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ کریں، جس طرح کہ یہودی کیا کرتے تھے، ستارے نکل آئیں۔ تو جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7:30 پر ہے تو چلو احتیاطاً 1-2 منٹ کر سکتے ہیں 32 پر۔ تو مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے اس نماز سے جو بغیر نماز کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مسواک جب چاہو جس وقت چاہو کر سکتے ہو، اس سے روزہ میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ کچھ مسائل تھے رمضان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔